کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبروں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور یہ مرتبہ ان کو اعمال کی بنیاد پر نہیں ملا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بنیاد پر نہیں ملا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ صحبت مصطفیٰ کی بنیاد پر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ بس اس صحبت مصطفیٰ کے چند لمحات نے صحابہ اکرام کو تمام اولیاء سے اوپر درجہ نصیب کر دیا۔ صحابی دور اول کا ہو یا نبی کریم علیہ السلام کے آخری وقت میں آ کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہوا ہو، ان کے آپس میں جو مراتب ہیں وہ ثابت ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود صرف اس کا صحابی ہونا ہی نبیوں کے بعد اس کو سب سے بڑا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو میری اس مختصر گفتگو سے اتنی بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ بحیثیت صحابی کے ہمارے ایمان کے اندر ان کا کیا درجہ ہونا چاہیے ہمارے دل میں۔ اور جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا تفریق قرآن کریم میں اولئک ھم المہتدون فرما کر ہدایت یافتہ ہونے کی سند دے دی کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود دی ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ لوگ بڑے پکے اور سچے ایمان والے ہیں۔ مجھے آپ بلند آواز سے بتائیں کہ دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے پکے اور سچے ایمان والے لوگ ہیں، تو ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے یا کسی تاریخ دان کی بات کو ماننا چاہیے؟ بات ختم۔ اس سے آگے ہمیں کسی صحابی کی صفائی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ بس پہلا سوال یہ ہوگا، اگر کسی شخصیت پر ان میں سے کوئی بھی تنقید کر رہا ہے، چاہے تحقیق یا دلیل کی بنیاد پر بھی ہو، ہمارا پہلا سوال اس سے یہ ہے کہ اس شخص کو تم صحابی مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے میں صحابی مانتا ہوں، تو پھر صحابی اگر ہے اور یہ تمہیں تسلیم ہے، تو پھر صحابی کے بارے میں تو اللہ فرما چکا ہے کہ یہ پکا ایمان والا ہے اور ہدایت پر ہے، اور اس کے بارے میں اللہ یہ کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم کہ میں اس سے راضی ہو گیا، تو تم ناراض کیوں؟ ان کے بارے میں تو اللہ یہ فرما چکا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، کل سب کے سب، سارے جتنے بھی صحابہ ہیں، سب سے اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ جنت میں داخل کروں گا۔ یدخلہم جنات تجری من تحتی الانہار، سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ ان صحابہ کو جنت میں میں داخل کروں گا۔ اولئک حزب اللہ، اور یہ لوگ اللہ کی فوج ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اس لفظ پر سورہ مجادلہ ختم ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ جب صحابی ہیں، ایمان سے بتاؤ پکے ایمان والے یا کچے ایمان والے؟ اونچا بولو یار۔ ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت سے خالی ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہے یا ناراض ہے؟
اور وہ اللہ کے لشکر میں ہیں یا نہیں، اور پھر کامیاب ہیں یا ناکام؟ یہ ان سب آیتوں میں یہ بات ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ان کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ آج بڑے سے بڑا شخص جس کو امت کی امامت ملی ہے اس زمانے میں بھی لوگ اس کو مقتدا اور مطاع سمجھتے ہوں، لوگ اس کی بات کو مانتے ہوں دین کے مسئلے میں، سوال یہ ہے کہ اس کو کوئی اپنی گارنٹی ہے کہ وہ ایمان پر مرے گا؟ اللہ نے کوئی سند اس کو دی ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ کیا اللہ نے اس کو کوئی ایسی گارنٹی دی ہے اپنی یا اپنے رسول کی زبان سے کہ تیری مغفرت ہے، تجھ سے حساب نہیں؟ بڑے سے بڑا بھی کوئی شخص ہے، ہم اس کے تقوی کی بنیاد پر یہ امید رکھتے ہیں اور ظن غالب کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہمارے پاس قرآنی اور حدیثی سند نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ ابھی وہ زندہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے اس کی موت کس طرح آئے گی؟ خدا نہ خواستہ ایمان رہتا بھی ہے یا نہیں؟ تو آج جو لوگ صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو میں توڑ رہے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں تحقیقیں کرتے ہیں کہ یہ صحیح کیا یا غلط، ان کے بارے میں تو گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ تو قرآن میں ہے، اور اس شخص کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں، تو اس کو کیا اختیار پہنچتا ہے کہ ان کی تحقیق کرے؟ اس کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے اور رونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ تو صحابہ کرام کو یہ مرتبہ دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو یار۔ اب کتنے لوگ ہیں باہر کی دنیا میں اس وقت مسجد میں دین کی بات اور اللہ آپ کو چن کے لایا کہ آپ بیٹھو، میرے گھر میں آؤ اور میرے پیاروں کی بات سنو، تو یہ تو انتخاب قدرت کا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی جب مختلف محلوں، قبیلوں، علاقوں اور ایریوں سے آئے اور مختلف رنگوں کے اور نسلوں کے لوگ تھے، مختلف قبائل اور ان کی شاخوں کے، کوئی غلام، کوئی آزاد، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی عرب سے، کوئی عجم سے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھے ہیں، آپس میں بھی اتنی خاص رشتہ داریاں سب کی نہیں ہیں، اور ہر خطے سے اللہ چن چن کر لوگوں کو لا رہا ہے اور میرے نبی کے قدموں میں بٹھا رہا ہے۔ تو ان کو یہ درجہ دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اب آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے یہ عمل جو کیے، جہاد کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، تبلیغ کی، ہجرت کی، قربانی دی، خلافت سنبھالی، حکومت کی، جج بنے، گورنر بنے، رسول اللہ کی صحبت میں آئے، کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا؟ کیا یہ خلافت کی لالچ میں تھا؟ کیا یہ رسول اللہ کے دل میں جگہ بنا کر نبی کے بعد نبی کے خاندان کو دھتکار کر خود سیٹیں حاصل کرنے کے لیے تھا؟ توجہ، یہی رولا ہے سارا، اور کیا ہے کہ جی انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کو اگنور کیا، نبی کے داماد علی کو پیچھے کیا، نبی کی بیٹی کا حق کھا گئے، داماد کی خلافت کھا گئے، ظلم اور زیادتی کی، نبی کی میت موجود ہے، جنازہ نہیں اور خلافت کے جھگڑوں میں لگ گئے، اور یہ ساری باتیں تاریخ سے پڑھ کر وہ کر رہے، ان میں سے کوئی بات قرآن کریم میں نہیں، نہ حدیث میں ہے۔ بھائی سپیکر کو نہ چھڑیں آپ، میں اب ڈسٹرب ہو جاؤں گا، بس مہربانی، بس جزاکم اللہ، میری طرف توجہ کرنی ہے، چونکہ تقریر آپ کو دیکھ کر بن رہی ہے، میں یاد کر کے تو آیا نہیں کہ میں نے آپ کو سنانی ہے، تو آپ توجہ دائیں بائیں کر دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ موضوع بڑا اہم رکھا ہے اور اس پر بڑا سوچ سمجھ کے میں ایک ایک لفظ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بات ذہن میں رکھیں، توجہ میری طرف کریں۔ اب پتہ نہیں بات کیا ہو رہی تھی، بات ہی نکل گئی دماغ سے، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے رسول کے سامنے تو بڑے تابعدار تھے،
ہر وقت یا رسول اللہ جان حاضر، گھر میں جھاڑو دے کر برتن سوئی تک نبی کو دی کہ نبی اعتماد کریں، اور نعوذ باللہ نبی دنیا سے جو ہی پردہ کرتے ہیں تو چینجنگ ہو گئی اور اصلیت سامنے آ گئی کہ اندر اخلاص تو نہیں تھا، اللہ کی رضا تو تھی نہیں، اللہ سے محبت تو تھی نہیں۔ اگر ہوتی تو نبی کے خاندان سے یہ رویہ کیوں رکھا؟ میں پوچھتا ہوں تجھے کیسے پتا چلا انہوں نے پیغمبر کے خاندان سے زیادتیاں کی؟ تو نے کہاں پڑھے؟ تاریخ کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان تو ہے کوئی نہیں، قرآن کریم میں بھی یہ بات نہیں ہے، اور بعد میں انہی کے دور میں یا بعد کے لوگوں نے واقعات کو بیان کیا اور تم نے پڑھے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک پیر کی، مولوی کی، مؤرخ کی، مناظر کی اور کسی صحافی کی بات زیادہ معتبر ہوگی یا اللہ کی؟ بولو یار۔ اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ 14 صدیوں بعد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حضرت معاویہ پر مطمئن نہیں ہے، حضرت ابو بکر پر مطمئن نہیں، حضرت عمر کے ایمان پر مطمئن نہیں، حضرت عثمان غنی کی امانت دیانت پر اطمینان نہیں کر رہا، کہتے ہیں رسول اللہ کا رنگ ان پہ نہیں چڑھا تھا۔ اے میرے رب، تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو دلوں کو بنانے والا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ ہم تیرا کلمہ پڑھ کے تیری توحید کے قائل ہوئے، ہم تجھے اپنا معبود مانتے ہیں، اور جو تجھے غلط کہہ دے، تیری بات کو رد کرے، تو وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ بے شک کلمہ بھی پڑھے لیکن اس کے اندر کا کفر کھل کر سامنے ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں کہ جب صحابہ کرام پہ ہٹ ہو رہی ہے کہ صحابہ کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ نہیں تھا، یہ اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتے تھے، یہ تو اقتدار کے چاہنے والے، یہ تو پیسوں کے پجاری، یہ تو عہدوں کے حریص تھے، اور نبی کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ زیادتیاں کر دی۔ تو آپ بتا دیں، کیا مؤرخ جو بات کر رہا ہے اس بات کو میں تسلیم کروں؟ میرا رب قرآن کریم اتارتا ہے نبی کی زندگی میں، پارہ 26 میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ اعلان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہیں؟ بولو بھائی، کس کے رسول ہیں؟ اب سنو، والذین معہ، اور جو لوگ نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، جو لوگ نبی سے جڑے ہیں، جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں، جو نبی کی صحبت میں آئے، نماز میں نبی کے ساتھ، جہاد میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، ایمان میں نبی کے ساتھ، صحبت میں نبی کے ساتھ، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ ایسے ہی ہیں میرا خیال ہے، یہ نہ میرا خیال ہے میں ایک واقعہ سنا کے چلا جو نہ کوئی، یہ تو بات سمجھنے والے بندے نہیں ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ میری تقریر مشکل تو نہیں ہو رہی؟ تو پھر آپ بولیں، مجھے سمجھ آیا، آپ میری بات سمجھیں، میں تب اگلی بات کروں گا۔ توجہ، نبی کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، نبی کے حکم پر مال دیتے تھے، نبی کے حکم پر ہجرت کرتے تھے، نبی کے حکم پر جہاد میں جاتے تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ اب اللہ ان کی بات کرنے لگا ہے۔ توجہ، مسئلہ صحابہ کا ہے نا، اب صحابہ کون ہیں؟ جو نبی کی صحبت میں آئے ایمان کے ساتھ، اور اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ یہ کہہ رہے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان کی رسالت ثابت ہے، لیکن اگلی بات سنو کہ اب ہم تذکرہ ان کا کریں گے جو نبی کے ساتھ ہیں۔ اب اگلی پوری آیت ہم ان کی شان میں بیان کرنے لگے ہیں۔ کہا یہ تو میرا رسول ہے، اس میں تو ڈاؤٹ ہے کوئی نہیں، اس کو تو ہر شخص رسول مانے گا جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن صحابہ کرام پر اس کے دماغ میں کیڑے چلیں گے، جراثیم پیدا ہوں گے، اس لیے میں کئی لائنوں کی آیت ان شخصیات کے بارے میں کھولنے لگا ہوں جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بلند آواز سے بتائیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو اس رسول کے ساتھ جڑے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے سنو، والذین معہ، جو اس نبی کے ساتھ ہیں، مکہ میں، مدینہ میں،
بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، حنین میں، طائف میں، ہر مقام پر نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ان کا دل کیا چاہتا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کافروں کے مقابلے میں اتنے سخت ہیں کہ نرم گوشہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ کافر رسول کی رسالت کو جو نہیں مانتا تو یہ تو نبی کے ساتھ ہے، تو نبی کے دشمن کو یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور رحماء بینہم، اور چونکہ سے آپس میں شیر و شکر ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپس میں ان کے ایک قدر مشترک ہے کہ یہ نبی کے ساتھ ہیں، تو نبی کا عشق ہر ایک کے دل میں ہے، تو عاشق مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ دشمن مصطفیٰ کے مقابلے میں یہ ننگی تلوار بن چکے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ لیکن آگے اللہ کہہ رہا ہے تراہم، تو جب بھی ان کو دیکھے گا، ان کی زندگی میں دیکھے گا، ان میں ایک کمال نظر آئے گا۔ رکعن، کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی وہ سجدے میں ہوں گے، وہ عبادت میں ہے، ہر وقت وہ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، راتوں کو بھی جھکتے ہیں، دن کو بھی جھکتے ہیں، میدانوں میں بھی جھکتے ہیں۔ ان کا یہ کمال ہے کہ وہ ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ تراہم، اگر تو ان کو جا کر دیکھے تو وہ عبادت گزار ہے، ان کو دیکھے وہ سجدوں میں ہے، ان کو دیکھ وہ رکوعوں میں ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں ہے؟ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، دشمن مصطفیٰ سے لڑائی کرتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، کیا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ منافق نہیں، ان میں دنیا کا دکھاوا نہیں، دلوں کا حال میں جانتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں وہ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں۔ یبتغون فضلا، وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ کا فضل بس تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ورضوانا، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میں دل کو جانتا ہوں، میں تجھے بتا رہا ہوں، وہ میری رضا کے پیچھے کر رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، علاقہ بھی چھوڑ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کے اندر منافقت نہیں، ان کے اندر اخلاص اور ایمان بھرا ہوا ہے۔ اب یہ اس جماعت کی گارنٹی کون دے رہے؟ بولو۔ آج کا تاریخ دان کہتا ہے عثمان غنی خلیفہ بنے خیانت کرتے تھے، اس کی بات صحیح ہے یا میرے رب کی؟ بولو نا۔ تو ایک طرف تاریخ ہے، ایک طرف اللہ کی بات ہے، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے کس بات کو ماننا ہے۔ بھائی قرآن تو ان کا نقص بیان نہیں کرتا، قرآن تو تعریف کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص دلیل لے کر آ رہے، کتابوں کے حوالے پیش کر رہے، یہ عربی عبارتیں پڑھ رہے، یہ مختلف کتابوں کے انبار لگا رہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ ساری کتابیں تو انسانوں کی ہیں، خدا کی تو نہیں۔ اللہ کی کتاب تو ایک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ساری دنیا کی کتابیں اکٹھی کر لو، یہ کروڑوں کتابیں ہو کے بھی قرآن کریم کی ایک لائن کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ان کتابوں کی کوئی گارنٹی ہے کہ لکھنے والے نے جھوٹ نہیں لکھا؟ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اس میں جھوٹ کوئی نہیں؟ یہ تو ایک کتاب ہے جس کی گارنٹی رب نے اٹھائی ہے۔ میں تو اس کتاب کی بات کرتا ہوں، تمہارے پاس اس کتاب میں سے صحابہ کے خلاف کچھ ہے؟ 6666 آیتیں ہیں، اس میں سے نکال کر دکھا دو، پھر ہم تمہاری بات پہ غور کریں گے۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جب 6666 آیات صحابہ کے حق میں ہیں، نبی کی لاکھوں حدیث صحابہ کی حق میں ہے، آپس میں بھی صحابہ کی باتیں ایک دوسرے کے ایمان اور اخلاص کو بیان کر رہی ہیں، تو پھر بعد میں آنے والا چاہے کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی محقق ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، وہ بڑے سے بڑا بھی ہو، لیکن صحابہ کے پاؤں کی جوتی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کی بات کو لے کر شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، بس یہ ایک اصولی بات تھی تمہید کے طور پہ جو میں نے عرض کی ہے کہ ہمیں تمام صحابہ کے بارے میں دل میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ نبیوں کے بعد کائنات میں اللہ نے ان سے بہتر شخص پیدا ہی کوئی نہیں کیا ہے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہارے اندر اتنا ایمان اخلاص ہوتا تو اللہ تمہیں اس دور میں پیدا کر کے نبی کی صحبت دے دیتے۔ اس لیے زیادہ اپنے آپ کو پاک بنانے کی کوشش نہ کرو کہ تم بہت صاف ہو، اور نعوذ باللہ حضور کی صحبت میں فرق تھا کہ صحبت میں بیٹھے اور پھر بھی رنگ نہیں چڑھا۔
توجہ، اس میں قصور صحابہ کا نہیں گنا جائے گا، اس میں نبی کے نبوت پہ رکھنا پڑے گا۔ کیسے؟ سنیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ صحابہ پر حملہ اصل میں صحابہ پر نہیں، یہ نبی پر حملہ ہے۔ صحابہ سے محبت نبی کی محبت، صحابہ سے نفرت نبی کی نفرت کی دلیل ہے۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کے فرمان سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ہر جمعے میں آپ خطبہ سنتے ہیں مولانا صاحب سے، اس میں یہ حدیث آتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے مسئلے میں۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میں ابھی دنیا میں ہوں، کوئی بکواس کرے تو میں خود آگے سے جواب دیتا ہوں، لیکن کل میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا کہ بیٹھ پہ ان پہ تبصرے کرنے لگو۔ فرمایا میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا سنیں، فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو بھی صحابہ سے محبت رکھتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں نبی کا عشق موجود ہے۔